اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جیل میں چلنے والے مقدمے کی سماعتوں کو کالعدم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ 29 اگست کے بعد جیل ٹرائل کی کارروائی غیر قانونی قرار دی جاتی ہے۔ عدالت کے اس فیصلے کے بعد بہت سے قانونی سوالات پیدا ہو گئے ہیں کہ کیا اب عمران خان کے خلاف سائفر کیس کا ٹرائل ازسر نو شروع ہوگا؟ کیس میں فرد جرم اور جن گواہوں کے بیانات قلم بند ہو چکے ہیں ان کی کیا قانونی حیثیت رہ گئی؟ اور کیا سائفر کیس بارے عدالتی فیصلے سے عمران خان کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے؟ قانونی ماہرین کے مطابق سائفر کیس میں ٹرائل کو کالعدم قرار دیے جانے کے باوجود عمران خان کو کسی قسم کا ریلیف ملنا ناممکن ہے، کیونکہ اس کیس میں عمران خان کے خلاف ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ عدالتی فیصلے سے ٹرائل تاخیر کا شکار ضرور ہوگا، لیکن اس کیس سے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی جان چھوٹنا ناممکن دکھائی دیتی ہے۔ قانون دان اور سابق وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل امجد شاہ نے اس معاملے پر بات کرتے ہوئے رائے دی کہ اب حکومت کے پاس دو راستے ہیں، یا تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کی تعمیل کرے یا پھر سپریم کورٹ سے رجوع کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ اب ٹرائل ازسر نو شروع ہوگا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ٹرائل کی اب تک کی کارروائی کی قانونی حیثیت نہیں رہی۔ عدالتی حکم کے مطابق اوپن کورٹ میں ٹرائل کی کارروائی دوبارہ ہوگی، دوبارہ فرد جرم عائد کی جائے گی اور گواہوں کے بیانات بھی پھر سے قلم بند ہوں گے۔ عمران خان کی قانونی ٹیم کے بیرسٹر علی ظفر سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم فیصلے سے خوش ہیں، کیونکہ پہلے والا ٹرائل غیر مؤثر ہو گیا ہے اور نیا ٹرائل شروع ہونے میں کچھ وقت لگے گا، تو ہمیں قانونی حکمت عملی کے لیے وقت مل گیا ہے۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ عدالت نے مقام تبدیل کرنے کا نہیں کہا، صرف یہ کہا ہے کہ قانونی عمل اختیار کر کے جیل میں بھی ٹرائل ممکن ہے، تو اگر حکومت قانونی اعتراضات ختم کر دیتی ہے تو پھر ٹرائل جیل میں ہی ہوگا۔ اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ایسی صورت میں ٹرائل بے شک جیل میں ہوگا، لیکن وہ ان کیمرہ نہیں ہوگا، بلکہ مخصوص تعداد میں ٹرائل کی کوریج کی اجازت ہوگی۔ سائفر کیس میں وکیل استغاثہ شاہ خاور سے عدالتی فیصلے کے اثرات پر بات کی تو انہوں نے کہا کہ 29 اگست 2023 کا جو نوٹیفیکیشن تھا، اس میں وزارت قانون نے ایک دن کی اجازت دی تھی کہ اٹک جیل میں سماعت کر لیں، اس کی پھر سے توسیع کر دی گئی اور 12 ستمبر اور بعد میں مزید نوٹیفیکیشن بھی جاری کیے گئے۔ شاہ خاور نے مزید کہا کہ 14 نومبر 2023 کو کابینہ کا نوٹیفیکیشن، جس میں کابینہ نے یہ کہا تھا کہ جیل ٹرائل کے اس نوٹیفیکیشن کا ماضی سے اطلاق ہوگا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو بھی کالعدم قرار دے دیا ہے، کیونکہ قانونی طریقہ کار یہ ہے کہ حکومت کو جوڈیشل مجسٹریٹ یا جج کو ملزم کے جیل ٹرائل کی درخواست دینا تھی کہ وہ جیل میں ٹرائل کرنا چاہتے ہیں، جس کے بعد جج اس درخواست پر جوڈیشل آرڈر جاری کرتے ہیں، دیگر فریقوں کو بھی نوٹس کرتے ہیں کہ سیکورٹی وجوہات پر جیل ٹرائل کرنا چاہتے ہیں۔ ابو الحسنات نے استغاثہ کی درخواست پر جوڈیشل آرڈر دینے کی بجائے وزارت قانون کو خط لکھ دیا کہ سیکورٹی وجوہات پر جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن دیں، تو وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ یہی اعتراض اسلام آباد ہائی کورٹ کے بینچ نے اٹھایا کہ جیل ٹرائل کا جوڈیشل آرڈر نہیں ہے، یہی وجہ ہے جیل ٹرائل کالعدم ہوا۔ شاہ خاور نے مزید بتایا کہ اب سارا عمل ازسر نو ہوگا، اب فوری جیل ٹرائل کی تازہ درخواست جج کو دی جائے گی، جس پر جوڈیشل آرڈر ہونے کے بعد جیل ٹرائل کو سند مل جائے گی، قانونی سقم ختم ہو جائے گی۔ اس پر چیف جسٹس عامر فاروق نے جو 4 ہفتوں میں ٹرائل مکمل کرنے کی ہدایت دی تھی، وہ حکم ابھی بھی موجود ہے، پھر اس پر عمل کیا جائے گا اور روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی جائے گی۔ سابق جج نے کہا کہ میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ چیلنج ہو، کیونکہ اس سے وقت ضائع ہوگا، اب صرف قانونی سقم دور کی جائے گی۔ خیال رہے کہ سائفر کیس میں گرفتاری سے قبل عمران خان توشہ خانہ کیس میں سزا یافتہ ہونے پر اٹک جیل میں زیر حراست تھے، جس کے بعد سائفر کیس میں جب وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تو اٹک جیل میں ہی ان سے سائفر کیس کی تفتیش کی گئی اور ابتدائی طور پر خصوصی عدالت اٹک جیل میں جا کر سماعت کرتی رہی۔ توشہ خانہ میں سزا معطلی کے باوجود سائفر کی وجہ سے وہ اٹک جیل میں ہی رہے۔ عمران خان کی درخواست پر انہیں بعد ازاں اٹک جیل سے اڈیالہ منتقل کیا گیا اور خصوصی عدالت اڈیالہ جیل جا کر سماعت کرتی رہی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پر گزشتہ ماہ 23 اکتوبر کو فرد جرم عائد کی گئی۔ اس کے بعد 27 اکتوبر کو سرکاری گواہ طلب کیے گئے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کے باعث کارروائی آگے نہ بڑھ سکی۔ پھر 31 اکتوبر کی تاریخ طے ہوئی، جس میں 10 گواہوں کو پیش کیا گیا، لیکن بیانات قلم بند نہ کیے جا سکے۔
7 नवंबर 2023 को अदालत ने 3 गवाहों के बयान कलमबंद किए और जिरा हुई, जबकि 14 नवंबर को 1-2 गवाहों के बयान कलमबंद जबकि एक पर जिरा हुई, जिसके बाद केस की कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर रोक दी गई। साइफर केस में इमरान खान की गिरफ्तारी को 13 हफ्ते हो गए हैं। इमरान खान को साइफर केस में 15 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया गया था, जबकि शाह महमूद कुरैशी को 20 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया गया था। एफआईए ने 30 सितंबर 2023 को अदालत में चालान जमा कराया था, जिसमें उन्होंने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शंस 5 और 9 के तहत साइफर का खुफिया मतन अफशा करने और साइफर खो देने के केस में मरकजी मुलजिम करार दिया। एफआईए ने चालान में 27 गवाहान का हवाला दिया। मरकजी गवाह आजम खान हैं, जो पहले ही इमरान खान के खिलाफ एफआईए के सामने गवाही रिकॉर्ड करा चुके हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।